السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورۃ النبا کا یہ تیسرا پارٹ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ پیچھے اللہ رب العالمین نے قیامت کے امکان پر 10 دلائل کا تذکرہ کیا، اور ان 10 دلائل کو ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کے دن کا وقت متعین ہے، مقرر ہے۔ محترم ناظرین، پیچھے اللہ رب العالمین کے ذکر کردہ ان دلائل کو آپ ایک مرتبہ نظر ثانی کریں، آپ بخوبی کئی باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ سمجھ میں آئے گی کہ وہ اللہ رب العالمین اس قدر طاقت و قوت کا مالک ہے جس سے بڑھ کر طاقت و قوت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان دلائل پر نظر ثانی کرنے کے بعد دوسری بات جو آپ کے سمجھ میں آئے گی وہ یہ کہ وہ اللہ رب العالمین اس قدر جانکار اور اس قدر علم رکھنے والا ہے جس سے بڑھ کر علم و یقین کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نیز وہ ایسا حکیم ہے جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ نیز آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گی وہ ایسا رحیم ہے جس کی رحمت سے اپنے پرائے شکر گزار اور ناشکرے تمام کے تمام لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ لہٰذا جو ذات اس قدر علم رکھنے والا، اس قدر قوت رکھنے والا، اس قدر حکمت اور دانائی والا اور اس قدر رحم و کرم کرنے والا ہو اور مذکورہ ان تمام چیزوں کو بغیر کسی سابق مثال اور اداہرن کے احسن طریقے پر پیدا کر سکتا ہو، اور نہ صرف یہ کہ پیدا بلکہ پیدا کرنے کے بعد نہایت باریکی کے ساتھ چلا سکتا ہو، بھلا ایسی ذات کے لیے یہ کیوں کر دشوار اور مشکل ہو سکتا ہے کہ خود اپنی بنائی ہوئی اس حسین و رنگین دنیا کو ایک دن فنا کے گھاٹ اتار کر قیامت برپا کر دے۔ کوئی بھی اگر ان چیزوں پر غور کر لے تو آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ ذرا اس ناحیے سے بھی غور کیجئے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی، اگر اس دھرتی پر کیے گئے نیک اور بد دونوں اعمال کے جزا اور سزا کے لیے کوئی دن اور وقت مقرر و متعین نہ ہو، ظالم اور مجرم اس دھرتی پر دندناتے ہوئے پھرتے رہیں، اپنی من مرضیاں کرتے رہیں، جو چاہے کریں، اور مظلوم اور بے کس لوگ سسکیوں ہی میں زندگی گزار دے۔ کوئی دن ایسا مقرر نہ ہو جہاں پر ان کے ظلم کا بدلہ لیا جائے، ان کی دادرسی کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ کوئی ایسا دن متعین نہ ہو۔ ایک نیک اور صالح آدمی بھی مر کر فنا ہو جائے اور ایک برا آدمی بھی مر کر فنا ہو جائے، تو بھلا بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے وجود بخشنے، ان تمام چیزوں کے بنانے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر تو نعوذ باللہ یہی بات ثابت ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات حکیم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اطمینان رکھیے کہ وہ فیصلے کا دن متعین ہے، اس کو آ کر رہنا ہے، اور اس دن اس دھرتی پر بسنے والے تمام انسان کو ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالی فی موضع آخر وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن پھونک دیا جائے گا فی الصور، سور میں، فتأتون تو اے انسان تم تمام کے تمام لوگ، فتأتون تم چلے آؤ گے، افواجن فوج در فوج۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت پاک کے اندر فرمایا کہ جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، 2 مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب اللہ کے حکم سے سور میں پھونکا جائے گا تو یہ کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔
اس کائنات میں بسنے والے تمام مخلوق فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ پھر جب اللہ کے حکم سے دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو از ابتدا تا انتہا تمام کے تمام انسان دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ یہاں سور میں پھونکے جانے سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، یعنی دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مرتبہ سور میں پھونکے جانے کے درمیان کا جو فاصلہ بتایا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بین النفختین 40، کہ دونوں سور کے پھونکے جانے کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ 40 کا ہوگا۔ لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، یہ 40 سے کیا مراد ہے؟ کیا 40 سال کا فاصلہ ہوگا، یا 40 دن کا فاصلہ ہوگا، یا 40 مہینے کا فاصلہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ 40 دن کا فاصلہ ہوگا یا 40 سال کا فاصلہ ہوگا یا 40 مہینے کا فاصلہ ہوگا، ہاں البتہ اتنی بات میں جانتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنبِهِ فِيهِ يُعَقَّبُ الْخَلْقُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بدن کی تمام کے تمام چیزیں سڑ گل کر ختم ہو جاتی ہے، صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، اور وہ ہے ریڑھ کے ہڈی کا سب سے نچلا حصہ جس کو دم کی ہڈی بولتے ہیں۔ وہ ہڈی ہمیشہ برقرار رہتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی ہڈی کے ذریعے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر انسان کو از سرے نو پھر سے ترتیب دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نفخوں کے درمیان کا فاصلہ کتنا بتایا؟ 40 فاصلہ۔ اور تم چلے آؤ سے مراد از ابتدا تا انتہا قیامت تک پیدا ہونے والے تمام کے تمام لوگ مراد ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، تم چلے آؤ گے فوج در فوج۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا کما خلقناکم اول مرۃ۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے انسان تم سب کے سب لوگ میرے پاس آؤ گے تنہا تنہا، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں آیتوں میں تعارض ہے، لیکن مفسرین نے اس کی توضیح یوں کی ہے کہ دونوں الگ الگ موقع کی بات ہے۔ جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ تم فوج در فوج چلے آؤ گے، جیسا کہ اس آیت پاک میں ہے، تو اس سے مراد ہے قیامت کے دن جب سور میں پھونک دیا جائے گا اور لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے قبروں سے یا دنیا میں جس جگہ پر موجود ہیں اس جگہ سے، جب اٹھ کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے اس وقت افواجہ کی شکل میں ہوں گے۔ اور جس وقت انسان اپنے حساب و کتاب کے لیے، اپنے حساب و کتاب دینے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت جئتمونا فرادا کی کیفیت ہوگی، اس وقت وہ تنہا تنہا پیش ہوں گے۔ لہٰذا دونوں آیتوں کے اندر کوئی تعارض یا کوئی تضاد نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، آسمان میں دروازے اب بھی موجود ہیں، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ نیز حدیث معراج میں بصراحت اس بات کی تفصیل موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا تھا، ذرا تصور کیجئے اس وقت ہر آسمان تک پہنچنے کے بعد دروازے کھلوائے گئے، اجازت لی گئی
ادھر سے پوچھا گیا کہ کون آ رہے ہیں، جواب میں بتایا گیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ پوچھا گیا ان کو یہاں بلایا گیا ہے، جواب دیا گیا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے، تب جا کر وہ دروازہ کھلا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھے، پھر وہ دوسرے آسمان میں پہنچے، وہاں بھی دروازہ کھلوایا گیا۔ الغرض ایسے ہی 7 دروازے کھلوائے گئے تھے، لیکن قیامت کے دن یہ تمام دروازے ختم کر دیے جائیں گے، آسمان ہی پورا ختم کر دیا جائے گا، اور ایسا لگنے لگے گا گویا چاروں طرف سے آفت سماوی اس دھرتی پر ٹوٹ پڑی ہے، جن کو روکنے کے لیے کوئی دروازے نہیں ہیں، ہر طرف دروازہ ہی دروازہ بن گیا ہے، چاروں طرف سے آفت سماوی انسان اور دھرتی پر ٹوٹ پڑی ہے۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کے نزول کے لیے راستے ہی راستے بن جائیں گے، وہ تمام فرشتے زمین پر اتر آئیں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، جس دن آسمان پھٹ پڑے گا اپنی تمام تر بدلیوں کے ساتھ، اور فرشتے اس دھرتی پر نازل ہو جائیں گے، اتر جائیں گے۔ یہ نفخہ اولا کی بات ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، فَكَانَتْ سَرَابًا، تو یہ پہاڑ مثل سراب کے ہو جائیں گے۔ سراب وہ پینے والا شراب نہیں ہے، سراب دراصل ریگستان کے ایسے ریت کو بولا جاتا ہے جو سخت گرمی اور دھوپ کے دنوں میں اگر دور سے دیکھیں گے تو بظاہر آپ کی آنکھوں کو ایسا لگے گا کہ ہم دور سے پانی دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے ریت کے۔ یا آپ خود دیکھے ہوں گے سخت گرمی کے دنوں میں آپ کسی صحرا میں ہوں اور دور سے آپ فضا میں دیکھیں گے تو زمین اور فضا کے کچھ حصے میں آپ کو کوئی چیز رقص کرتے ہوئے ہلتے ہوئے نظر آئے گی، لیکن جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اسی کو بولتے ہیں سراب، ذہاب کے معنی میں، غائب ہونے کے معنی میں۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہا کہ یہ پہاڑ اس دن مثل سراب کے ہو جائیں گے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قیامت کے دن پہاڑوں کی کیا کیفیت ہوگی اس کی 5 طرح سے تفصیل بیان کی ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ پہاڑوں کی کیفیت اس دن اندکاک کی ہوگی، کما قال اللہ تعالی وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ زمین اور پہاڑ کو اٹھایا جائے گا اور دونوں کو ایک ہی چوٹ میں چورا چورا کر دیا جائے گا۔ تو دوسری جگہ الْأَهْنِ الْمَنْفُوشِ کہا ہے، کما قال اللہ تعالی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْأَهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے اس دن دھنکی ہوئی روئی کی طرح۔ تو تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو الحبا کہا ہے۔ حبا بولتے ہیں کسی سوراخ سے سورج کی روشنی آ رہی ہو، آپ کو اس روشنی میں اڑنے والے بے شمار ذرات نظر آئیں گے، لیکن وہ روشنی ختم ہو جانے کے بعد وہ ذرات بھی ختم ہو جاتے ہیں، اسی کو حبا بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، قیامت کے دن پہاڑ مثل حبا کے ہو جائیں گے۔ تو چوتھی جگہ فرمایا کہ وہ بالکل بے وزن ہو کر بادلوں کی طرح اڑیں گے، کما قال اللہ تعالی وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم پہاڑ کو دیکھتے ہو تو تمہیں بڑا ٹھوس نظر آتا ہے، جبکہ قیامت کے دن یہ بے وزن ہو کر بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور 5ویں جگہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے سراب کہا ہے۔ ناظرین، یہ اونچے اونچے پہاڑ جس کو ہم
सबात कदमी और मजबूत इरादे के लिए बतौर मुहावरा के लिए इस्तेमाल करते हैं। कयामत के दिन ये तमाम के तमाम पहाड़ अपनी अपनी जगहों से उखेड़ दिए जाएंगे और रेजा रेजा होकर इस तरह फैल जाएंगे कि जहां पहले पहाड़ थे वहां रेत ही रेत नजर आएगा। जमीन बिल्कुल हमवार हो जाएगी, कोई ऊंच नीच नहीं। आज जमीन की जिस बंदिश और कशिश की वजह से ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ कायम है, कयामत के दिन वो कशिश खत्म हो जाएगी, ये पहाड़ सब के सब धड़ाम से गिरेंगे। इस मौजू पर मैं सूरतुल मुरसलात के अंदर कदर तफसील से बयान कर चुका हूं, मैं इनको दोहराना नहीं चाहता। अब आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले जहन्नम के चंद हालात का तज़किरा कर रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम कानत मिरसादा घात की जगह है। मिरसाद बोलते हैं घात को, जमा मरासिदुन और मरासीद। देखिए दरअसल घात उस जगह को कहते हैं जो शिकार को फांसने के लिए बनाई जाती है, ताकि वो शिकार बेखबरी के आलम में आए और अचानक से उसमें फंस जाए। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को घात कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जालिम और सरकश लोग अल्लाह की जात से बेखौफ होकर इस दुनिया में, इस धरती में यह समझते हुए उछल कूद मचा रहे हैं कि ये धरती उनके लिए एक खुली आमाजगाह है, यहां किसी के पकड़ने का उनको कोई खौफ और डर नहीं है। लेकिन याद रखो, ये जहन्नम उनके लिए एक ऐसी छुपी हुई घात है जिसमें ये लोग अचानक से जाकर फंस जाएंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसी में फंसे रह जाएंगे। जैसे कुत्ता वगैरह मारने के लिए कभी दरवाजे के ओट में डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। कुत्ता अपनी मस्त चाल चलते हुए आता है और ठीक वहां तक पहुंचता है और दे दनादन। यही सूरत हाल दुनिया के जालिमों का होगा कि जहन्नम के या तो दारोगे या खुद जहन्नम इन जैसे लोगों के वास्ते घात में लगे हुए हैं। मस्ती कर लो, कितना दिन मस्ती करोगे, अचानक कूट दिए जाओगे। कुछ मुफस्सिरीन ने यहां जहन्नम से मुराद पुल सिरात को लिया है। अगर हम पुल सिरात को भी मान लें तो वो भी कोई कम खतरनाक और कम डेंजरस घात नहीं है। यहीं से तो गुजर कर आगे बढ़ना है। जो गुजर गया सो गुजर गया और जो फिसल गया वो बर्बाद हो गया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, लित्तागीन माबा, ये जहन्नम जो कि एक घात है, लित्तागीन माबा, ये सर्कसों का, ये सर्कसों के लिए ठिकाना है। तागीन ये लफ्ज जो है तागी की जमा है, बाप फतहा और बाप समिया से, तगियन व तुगियानन, जिसका माना होता है शरीर आदमी, बदमाश आदमी, सरकश आदमी, या ऐसे लोग जो सरकशी और नाफरमानी में हद से आगे बढ़ गया हो। देखिए तागीन की कई शक्लें हो सकती हैं। या तो सिरे से ईमान ही ना लाया हो, वो सबसे बड़ा तागी है, इससे बढ़कर तागी का तस्वुर नहीं किया जा सकता, जैसे काफिर लोग। या बज़ाहिर ईमान के तो दावेदार हो लेकिन अंदर से वो मुनकिर हो, जैसे मुनाफिक। या ईमान रखने के बावजूद सख्त किस्म की बदअकीदगी का शिकार हो, जैसे गुमराह फिरके, मसलन खवारिज, रवाफिज, मुअतज़िला वगैरह। या नंबर 4, तमाम मसालिक व मज़ाहिब के ऐसे बदकिरदार और फासिक तरीन लोग जो गुनाहगारी और हरामखोरी में हद से आगे बढ़ गया। ऐसे तमाम लोग को भी तागीन बोल सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और मसलक व मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। लिहाजा इन सारे शरकसों का गुरूर तोड़ने के लिए ये जहन्नम, ये घात शदीद इंतजार कर रही है कि कब आएगा, कब आएगा।
ذرا آگے دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا لابسین فیہا احقابا، یہ شرکس قسم کے لوگ لابسین فیہا ٹھہرے رہیں گے، فیہا اس جہنم میں، احقاباً ایک مدت دراز تک۔ لابسینہ ٹھہرنے والے، واحد لابسن، یہ باب سمیہ سے آتا ہے، لبسن و لبسن بہت سے مصدر ہیں اس کے، اور احقاب بولتے ہیں زمانہ دراز کو، یا 80 سال یا اس سے زائد کا زمانہ، یا پے در پہ آنے والے طویل زمانے، کہ ایک زمانہ ختم ہوتے ہی دوسرا زمانہ شروع ہو جائے۔ واحد حقوبن۔ محترم ناظرین، یہاں بظاہر اس آیت کریمہ سے یوں لگتا ہے کہ ایک مدت کے بعد یہ جہنم ختم کر دی جائے گی، کیونکہ مدتیں خواہ کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن تو ختم ہو ہی جایا کرتی ہیں۔ لہٰذا کچھ لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ جہنم ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن وہ جہنم ختم کر دی جائے گی، مگر یہ استدلال درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً تو اللہ رب العالمین نے احقاب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور احقاب بولتے ہی ہیں ایسے زمانے کو کہ جب ایک زمانہ ختم ہو جائے تو دوسرا زمانہ آٹومیٹک شروع ہو جائے، لہذا اس میں دوام ہے، اس میں تسلسل ہے، اس میں ہمیشگی ہے۔ لہذا یہ استدلال کرنا کہ ایک مدت کے بعد جہنم ختم کر دی جائے گی، یہ درست نہیں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر بصراحت یہ فرمایا ہے کہ کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ لہٰذا دونوں قسم کی آیتوں کو ملانے کے بعد یوں مفہوم نکلے گا کہ یہاں پر جو احقابہ ہے یہ مجمل ہے، اور قرآن کی کئی جگہ میں خود اس کی تفصیل موجود ہے، اور اصول کا قاعدہ ہے کہ مجمل کو مفصل پر محمول کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی مفہوم نکالا جائے گا۔ لہٰذا راجح بات یہی ہوئی کہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ جہنم کا عذاب، کچھ جہنمی اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اور اگر اس آیت کا مفہوم ہم کلمہ توحید کے اقرار کرنے والے مجرموں کو مانیں، کیونکہ بہت سے مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مدت کے بعد جب وہ اپنی سزا کاٹ لیں گے تو دوبارہ وہ جنت میں آئیں گے۔ لہذا یوں اگر کہا جائے کہ ایک مدت کے بعد ایسے کلمہ گو مسلمانوں کے واسطے عذاب ختم کر دیا جائے گا، تو پھر اس مفہوم میں کوئی الجھن ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، وہ اپنی سزا کاٹ لے گا تو پھر واپس آ جائے گا۔ لہٰذا احقابہ کا مفہوم اگر ان لوگوں کو لیا جائے تو پھر آیت میں کوئی الجھن نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہ جہنمی لوگ جو جہنم میں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد ذرا دیکھیے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ تو کبھی اس میں وہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، ولا شرابا، اور نہ کبھی پانی کا، نہ پینے کے قابل کسی چیز کا۔ یعنی یہ جہنمی لوگ ایک تو ہمیشہ کراہتے کراہتے اس جہنم کی خطرناک آگ میں پکتے رہیں گے، اس پر مزید یہ کہ وہاں نہ کبھی وہ ٹھنڈک محسوس کریں گے، نہ پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ چکھ سکیں گے۔ برد کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈک۔ شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ نے یہاں پر اپنی تفسیر میں یوں ذکر کیا ہے کہ اس ٹھنڈک سے انسان کے ظاہری اعضاء بدن ٹھنڈے ہوتے ہیں، مثلا ٹھنڈک کے بہت سے سامان ہیں، پنکھا، کولر، اے سی یا دیگر چیزیں، اور شرابہ مشروب پینے کی چیز
اس سے پیٹ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو جہنم میں جہنمی ان دونوں نعمتوں سے محروم رہیں گے۔ اور امام ابو عبیدہ، امام کسائی اور دیگر کچھ اہل لغت علماء نے یہاں برد کو نیند کے معنی میں لیا ہے۔ دراصل کچھ علماء لغت کا کہنا ہے کہ عرب کے ایک قبیلہ حذیل میں برد کا لفظ نیند کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ بات ہے تو پھر اس صورت میں اس آیت کا مفہوم پھر یہ ہوگا کہ یہ جہنمی لوگ نہ تو جہنم میں نیند کا مزہ لے سکیں گے جو ان کو راحت و سکون دے سکے، جو ان کے بدن کو راحت و سکون دے سکے، اور نہ ہی شدید پیاس کو بجھانے لائق کچھ پانی ان کو دستیاب ہوگا۔ دیکھیں قرآن مجید میں کچھ مقامات پر اہل جہنم کے سزا کے طور پر زمہریر کا لفظ بھی آیا ہے، اور زمہریر کا معنی ہوتا ہے سخت قسم کی ٹھنڈی۔ تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے برد اور زمہریر میں بڑا فرق ہے۔ برد بولتے ہیں خوشگوار ٹھنڈک کو، جیسے گرمی کے ایام میں کولر، پنکھا، اے سی یا ایئر کنڈیشن وغیرہ کی ہوا، جبکہ زمہریر بے انتہا سردی کو بولتے ہیں، لہذا اس کو مزے کی ٹھنڈک نہیں بول سکتے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کوئی ٹھنڈک کا مزہ نہیں چکھیں گے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ خوشگوار ٹھنڈک کا مزہ نہیں چکھیں گے، ورنہ ایک سزا تو حد درجہ ٹھنڈا بھی ہے، اور حد درجہ کوئی چیز ٹھنڈا ہو جائے تو وہ خوشگوار نہیں ہوتا، وہ عذاب بن جاتا ہے۔ الغرض جہنمی جہنم میں مارے پیاس کے کراہ کراہ کر پیاس پیاس پانی پانی کی دردناک آواز لگاتے لگاتے تھک جائیں گے، مگر کچھ بھی انہیں پینے کے قابل نصیب نہیں ہوگی۔ اگر کچھ ملے گی تو ذرا دیکھیے اس کی تفصیل۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الا حمیما وغساقا، اہل جہنم کو کچھ ٹھنڈک اور کچھ پینے کے قابل چیز تو نہیں ملے گا، اگر کچھ مل رہا ہے تو ذرا دیکھیے کیا ملے گا۔ الا حمیمن، سوائے گرم پانی، وغساقا، اور زخموں کے دھون۔ حمیم بولتے ہیں گرم پانی، اور غساق بولتے ہیں زخموں کا دھون، سیاہ زہریلا سڑا بدبودار مشروب۔ اس پانی کی اور اس پانی کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ شدت پیاس سے تڑپتے ہوئے وہ دوزخی لوگ جیسے ہی اس پانی کو اپنے منہ میں ڈال کر اپنے حلق سے نیچے اتارے گا تو اس کی اتڑیاں سب کے سب کٹ کٹ کر باہر نکل جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جہنم میں اہل جہنم ایسا گرم پانی پلائے جائیں گے جو ان کی اتڑیاں تک کاٹ دے گا۔ اور غساق کا تو مت پوچھئے، چھی 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 چھی، اگر اس کا ایک ڈول تقریباً 8-10 لیٹر اس دھرتی پر اڑیل دیا جائے تو پوری دھرتی سڑن، بدبو اور حد درجہ کراہت سے بھر جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان دلوا من غساق یحراق فی الدنیا لانتن اہل الدنیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر غساق کی ایک بالٹی اس دنیا میں بہا دی جائے تو پوری دنیا کو بدبو میں مبتلا کر دے۔ الغرض اہل جہنم جہنم کے کارکنوں اور داروغوں سے پانی مانگ مانگ کر جب تھک جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، تو اہل جنت سے گڑ گڑانے لگیں گے، یار کچھ تو دے دو، کچھ تو دے دو۔ کما قال اللہ تعالی فی موضع آخر وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔
سورۃ الاعراف. یعنی دوزخی لوگ اہل جنت کو پکارنے لگیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو روزی تمہیں اللہ نے دے رکھی ہے اس میں سے کچھ تو پھینک دو. اہل جنت جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں. دنیا میں بہت مزہ مار چکے ہو، اب یہاں پورا حساب تم کو چکتا کرنا پڑے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جزاء وفاقا. یہ جہنم میں اہل جہنم کو حمیم اور غساق کیوں مل رہا ہے؟ جزاء وفاقا، یہ بدلے کے طور پر ہے. وفاقن، پورا. وفاقہ یہ بامفعلہ سے ہے، وافقہ وفاقن بموافقتن، موافق ہونا. یوں تو ان دوزخیوں کے بے شمار کالے کارنامے اور کرتوت ہیں جن کی وجہ سے جہنم کی اس بھیانک سزا میں مبتلا ہے، مگر سب سے بھیانک وجہ کیا؟ نمبر 1، انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ بے شک وہ لوگ نہیں توقع رکھتے تھے، نہیں امید رکھتے تھے حساباً، کسی حساب و کتاب کی. اور نمبر 2، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور یہ لوگ کذبوا جھٹلایا کرتے تھے کیا؟ بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو، کذاباً بڑی بے باکی کے ساتھ. یہ دو وہ اہم اسباب اور کالے کارنامے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ جہنم کے اس خوفناک عذاب کے مستحق ہوئے ہیں. پہلی بات کیا؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ لوگ دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے کہ کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا جب ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے. اور دوسری کیا؟ کہ اللہ نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے ان لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے واسطے جو آیات یا کتاب بھیجی تھی اسے ماننے سے ان لوگوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ انکار کر دیا تھا اور اس کو جھوٹ قرار دیا تھا. یہ تو دو بنیادی خطرناک قسم کی غلطیاں ہیں، اور کالے کارنامے بہت ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے کتاباً، لکھ کر، یا تو لوح محفوظ میں یا پھر خود ان کے نامہ اعمال میں. ان لوگوں کے سارے اقوال، سارے افعال، سارے حرکات و سکنات، حتیٰ کہ ان کی نیتوں، خیالاتوں اور مقاصد تک کا مکمل ریکارڈ جو تیار ہو رہا ہے، جس میں نہ کوئی چوک ہو سکتی ہے نہ کچھ چھوٹ سکتی ہے. اور یہ احمق لوگ اس پورے ریکارڈ سے بالکل بے خبر ہو کر یہ سمجھتے ہوئے زندگی جی رہے تھے کہ وہ کسی چوپٹ راجا کی اندھیر نگری میں جی رہے ہیں، جہاں اپنی منموجی کرتے رہیں، کوئی حساب لینے والا یا پوچھنے والا نہیں ہے. اب جہنم میں مزے مارتے رہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب چکھو مزہ. فَذُوقُوا، اب مزہ چکھو. فَلَن نَّزِيدَكُمْ، اب ہم نہیں اضافہ کریں گے تمہارے لیے إِلَّا عَذَابًا، مگر عذاب ہی میں. مزہ لیتے رہو، ہم تمہیں پرموشن پر پرموشن بھی دیتے جائیں گے اور بیچ بیچ میں بونس بھی ملتا رہے گا. یعنی جس طرح دنیا میں اپنے کفر اور انکار میں تم زیادتی ہی کرتے چلے گئے، وہ تو بھالا ہو موت کا جس نے تم لوگوں کو تمہارے کالے کارناموں سے روک دیا، ورنہ زندگی جتنی دراز ہوتی تمہاری بدکاریاں اتنی اور بڑھتی جاتی. ٹھیک آج اس کی جزا یہی ہے کہ عذاب بھی دن بدن تمہارا بڑھتا ہی چلا جائے گا. محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان جہاں ایک اٹل حقیقت ہے، وہیں پر ان مجرمین لوگوں کے لیے دردناک ذہنی عذاب بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ مصیبت کے ٹل جانے کی اگر امید ہو تو آدمی صبر کر لے، اور جب امید ہی باقی نہیں تو پھر اس کی ذہنی اذیت کا عالم ہم تصور نہیں کر سکتے.
کہتے ہیں کہ جیتے ہیں لوگ امیدوں پر، ہم کو جینے کی بھی امید نہیں۔ اب آگے اللہ رب العالمین حساب و کتاب کو دھیان میں رکھ کر دنیاوی زندگی بسر کرنے والوں کا تذکرہ کرے گا، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ ایک دوسرے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ہم لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین، متقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔